ہمارے اوپر بھی ایک اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے، ہمیں بھی سمجھانے کی، ہمارے طرف سے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ زندگی اور اس کلمہ توحید کے ساتھ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، ہر قسم کی معصیت بھی کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو تو دوسری جگہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہو؟ میرے بارے ایک ہی گل ہے کہ اندر آخرت کا جڑا تصور ہے، مرن بعد اللہ کے کول واپس جان کا جڑا تصور ہے وہ ٹوٹ گیا یا کمزور ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، تسی جنیاں بھی اپنی زندگیاں کے معاملات رکھ لو، ہر قوم کے ہر شخص کا ایک وقت اجل معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ مِنْهُمْ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جدوں انہاں دا وقت آ گیا تو نہ وہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ وہ اس ویلے ہی آئے گا جتھے اللہ نے معین کیا، زمان بھی تے مکان بھی، جگہ تے وقت بھی، زندگی دے اندر سب دی لکھ دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے ایک دفعہ دعا مانگی اللہ کو، اللہم متعنی، تو مینوں تحفے دے اندر میری دعا قبول فرما، لی اخی، میرے برا دی زندگی وڈی کر دے، معاویہ دی، ولی ابی، ابو سفیان، اور میرے والد دی بھی ابو سفیان دی زندگی میں لمبا کر دے، تو سب تو زیادہ میرے خاوند محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی زندگی میں لمبا کر دے۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہوں کہ اللہ دی بندی، اگر تو اے مانگ لیندی استعیذ من عذاب القبر، کہ اللہ مینوں قبر کے عذاب تو بچا لے، وکانا افضل کو تیرے واسطے بہتر ہوتا، کیونکہ عمرہ لکھ دیا گیا، وقت معین کر دیتے گئے ہیں، منہ دے اندر جتنے لقمے جانے نے وہ معین ہو گئے ہیں، تے منہ جتنے الفاظ باہر نکلنے نے وہ معین ہو چکے ہیں۔ تے بھلا ہوندا اگر تو قبر دا عذاب تے اگے دے سفر دی آسانی دی دعا کرتی۔ اے زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کے بارے کن فی دنیا سے تسی انج رہو کأنک غریب، جیویں تمام کوئی جاندا نہ ہو، اجنبیت دی زندگی گزارو اس دنیا میں، جیویں اجنبی جاندا نا کسی جگہ تے انہوں لوگ نہیں زیادہ جانتے اس علاقے میں، اس طرح کی زندگی گزارو جس طرح تمہیں لوگ نہیں جانتے ہو۔ عوابر السبیل، جیویں تسی سفر دے اتنے ہے کم دا سامان اپنے نال رکھو تو اس کو زیادہ کوئی سامان نہ رکھو۔ پھر ایک مقام پہ تسی کیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری زندگی اس مسافر دے وانگر ہی ہے جڑا رستے سے درخت آندا ہے اور تھلے کچھ وقت گزارتا ہے پھر اگے چلا جاتا ہے، ٹر جاتا ہے۔ یہی ساری زندگی دے اندر سارا وقت ہے۔ موت اس طرح کی حقیقت ہے جڑا دیندار ہوئے یا غیر دیندار ہوئے، دونوں دے چاروں طبق روشن کر دیں۔ تو یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو دیندار ہو یا غیر دیندار ہو، دونوں کے ہوش کھولتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اکثر ذکر حاضر لذات، کثرت سے ذکر کیا کرو اس چیز کا جو خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے یہ زندگی کا اختتام، یہ موت۔ بعض کے لیے یہ اتنی خوبصورت ابتدا ہے اور بعض کے لیے یہ ایسا انجام ہے کہ اس سے ہر قوم کو ڈرایا ہے، ہر قوم کو ڈرایا گیا ہے کہ یا تو ایک ایسا ابتدا ہوگی، ایسی ابتدا ہوگی کہ انسان راضی ہو جائے گا،
یا پھر یہ ایک ایسا انجام ہوگا کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کتنی سختی آ گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دنیا میں مسائل ہیں، تمہاری دنیا میں مسائل ہیں، تمہاری دنیا میں خوشیاں ہیں، تمہاری دنیا میں خوشیاں ہیں، لیکن اگر تمہیں ہم ایک غوطہ اس دنیا کے اندر ڈال دیں، ایک غوطہ سے اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایک غوطہ اگر تمہارا ڈال دیں اس دنیا میں، تو خوش ہیں وہ اپنی خوشیاں بھول جائیں گے، اور جو غمگین ہیں وہ اپنا غم بھول جائیں گے۔ یہ اتنا عجیب و غریب تصور ہے آخرت کا۔ اس لیے صحابہ کی زندگی میں بہت فتوحات ہوئی، بڑے قلعے فتح کیے انہوں نے، بڑی مال و دولت انہوں نے دیکھا آگے جا کے، لیکن ان کا اپنی آخرت سے جڑا ہوا جو تصور تھا اتنا پکا تھا کہ جب ان کے پاس بڑے بڑے محل آ کے ان کے پیروں میں گرے وہ رونا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بہت غربت وقت دیکھا تھا، لیکن جب مال آیا، علاقے آئے، وہ روتے تھے کہ ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے۔ ان کی آخرت بہت پکی تھی، ان کی اتنی پکی تھی ان کے اندر کہ وہ صبح شام وہ یہ پڑھاتے تھے۔ آخرت ان کی زندگی کا ایک ایسا موضوع تھا جو کھانا تو چھوڑا جا سکتا تھا لیکن آخرت نہیں چھوڑی جا سکتی، اور جب انسان اپنی موت کو بھولتا ہے، جب ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، جب ہی وہ دروازہ کھولتا ہے جس سے انسان گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف، اللہ کی نافرمانی ہوگی، گناہوں کا دروازہ کھلتا ہی جب ہے جب اسے آخرت کا ڈر نہ ہو یا آخرت کا خیال نہ ہو۔ اور اس لیے ایک ہمارے سامنے بھی، ہمارے بچے کی بھی، ہمارے گھر میں بھی، ہمارے اوپر بھی ایک اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے، ہمیں بھی سمجھانے کے لیے اور ہمارے توسط سے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ زندگی کر لیں، آپ نے جو کرنا ہے اس کے اندر، اللہ نے آپ کو چوائس دی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس کا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ آپ شکر ادا کریں، آپ کفر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک دن اس سلسلے میں رکنا ہے، کہیں نہ کہیں رکنا ہے، کبھی نہ کبھی رکنا ہے۔ اس سلسلے کی ساری سیاستوں نے، سارے معاملات نے، ساری چیزوں نے ایک دن آگے رکنا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس دن کے لیے ایک قوم نے تیاری کی ہے اور ایک قوم نے ضائع کیا اپنے آپ کو۔ ایک قوم خوش ہوگی اس وقت کو گلے لگانے کے لیے، اور ایک قوم بھاگ رہی ہوگی، ایک قوم کہہ رہی ہوگی یا اللہ جلدی میری روح باہر نکال دے، اور ایک قوم کہہ رہی ہوگی لا لا۔ اس لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے، برا بن عازب فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، ہمارے مدینے میں ایک انصاری بھائی فوت ہوا، ہم سب قبرستان کی طرف چل پڑے، ہم نے کہا ساری زندگی پوری تحریک، پوری جماعت ہم نے مل کے جنگیں لڑی ہیں ساتھ میں، اب اس کا آخری فیوٹرل رائٹس ہے، اس کے آخری جانے کے وقت ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں۔ فانتہینا الی القبر، ہم قبرستان پہنچے، ولم یلحد، اور قبر خود ہی نہیں تھی، تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بیٹھ گئے، جب تک قبر نہیں کھلتی ایسے بیٹھ جاتے تھے، تو ہم بھی وجلسنا ما حولہ، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، وکأن علی رؤوسنا الطیر، اور ہمارے سروں کے اوپر اس طرح ہم اتنی خاموشی میں بیٹھے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے، لیکن اس لمحے کے اندر جو ہماری فکر تھی آخرت کو لے کے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پرندہ کب سر پہ آیا، کب گیا، کب بیٹھا رہا۔ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رَؤْسِنَا الطَّيْرِ وَفِي يَدِهِ عُودٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی کی چھال تھی، يَنْقُضُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، تو اسی زمین کے اندر سوچ بھی رہے سے کہ زمین کے اندر لکیریں بھی بنا رہے سے، بندہ جب سوچ رہا ہوتا ہے تھوڑی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کو دیکھ کے کیا بڑی لمبی خاموشی نبھا، استعیذ من عذاب القبر، اس
استعیذ من عذاب القبر، استعیذ من عذاب القبر مرتين ثلاث۔ اے اللہ میں تیرے کو قبر کی مشکلات دے عذاب پناہ مانگا۔ پھر تسی فرمایا ان العبد المؤمن، ایک بندہ اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الآخرہ، جب ایک بندہ دنیا تو فوت ہوتا ہے تو نزل علیہ ملائکۃ من السماء بید الوجوہ، سفید رنگ کے فرشتے انہوں لین آتے ہیں۔ پھر وہ وجل سما، پھر وہ رسل دے کول کہندے نے تے پھر وہ کہندے نے کہ یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، باہر آ جاؤ۔ تو بڑی زندگی کٹ لی اس دنیا کے اندر، بڑی تکلیف دیکھ لی، تو 50-60 سال لالے نے اپنے اللہ کی فرما برداری کے اندر، اللہ تیرے کو راضی ہے کہ آ جا باہر آ جا، تو اس جسم کے اندر مہمان سی، بڑا وقت لا لیا تو آ جاؤ باہر آ جاؤ، تیرے غماں تیرے دکھاں تیری تکلیفاں تیرے جہاد تیری زندگی کی پوری عبادات اسی ویکھ لیا، اسی راضی کرتے، آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، من فی السقاء کما قال، وہ کہتے ہیں جی مشکیزے کے اندر پانی نکلتا ہے، جس طرح مشکیزے کے اندر پانی نکلتا ہے، اس طرح بندے کی روح جڑی ہے نیک انسان کی اس انی آسانی کے نام باہر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا زیادہ وقت میں لے لیا، صبح کا وقت ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اینی حسین موت ہی دے، آمین۔ آسانی ہوئی اللہ محاسبنا حساب یسیرا، اللہ ساڈے کام تے نے چنگے نہیں، بس تو اس طرح ہی کری کہ پانی وغیرہ ساڈی کوئی باہر آ جائے، سختی نہ ہو رہے، زیادہ ساڈے کو سوال نہ کریں اللہ، اسی تینوں جواب نہیں دے سکا کہ اپنی زندگی کا، بس اس طرح ہی ایک مومن دی، ایک شہید دی جڑا اللہ دی راہ کے اندر اپنے خون دے قطرے کے نال گواہی کرتا ہے، یہی تو بہت آسان ہے۔ کئی سنی بات جڑی غلطی سی وہ میری سی، جڑی کوئی چنگی گل میں کیتی ہوئی اللہ کی طرف، جزاکم اللہ خیر واسطہ جزاک۔